ایمان اور نیک اعمال، ان دونوں پہ محنت کرنا. تو ایمان کو کانسٹنٹ رکھنا، پہلی بات تو ایمان کو مضبوط کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز اس میں علم ہے، نالج. بدقسمتی سے جہالت اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان کے جو شرائط ہیں وہی پورے نہیں ہوتے. لوگوں کو چیزیں نہیں پتہ، بیسک آف دا بیسکس نہیں پتہ لوگوں کو. علم کی کمی، یہ تو خطرناک. تو آخرت کے معاملے میں بھی تو علم چاہیے. دین کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. لوگ پی ایچ ڈیز ہو جاتے ہیں، ماسٹرز ہوتے ہیں، ایم فلز ہوتے ہیں، بیچلرز ہوتے ہیں، اے لیولز کیا ہوتا ہے، او لیولز کیا ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ 12 گریڈز پڑھی ہوتی ہیں، 10 گریڈز پڑھی ہوتی ہیں. دنیا کے معاملے میں ان کا علم ہوتا ہے لیکن آخرت کے معاملے میں ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا. کتنی اہم چیز ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، کیونکہ اکثر چیزیں وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور دوسری چیز ریئلائزیشن، ہیڈلیسنس نہ ہونا، غفلت کا نہ ہونا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر خدا نخواستہ سانپ آ جائے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہوتا ہے، زہریلا جانور ہے، پوائزنس ہے، اور وہ سمجھے کہ ایک بڑا ملائم سکن والا، بڑا ملائم کھال والا، اس کے ڈیزائنز بھی اتنے زبردست ہیں، یہ تو بڑا زبردست لگ رہا ہے، اتنا گھومتا آ رہا ہے بڑے پیار سے. تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زہریلا جانور ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. تو اس علم کا نہ ہونا کہ یہ زہریلا جانور ہے، کیا سانپ کہے گا نہیں اس کو علم نہیں تھا، چلو چھوڑو اس کو، میں نہیں کاٹتا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. سیکنڈلی، علم تو ہے اس کو لیکن غافل ہے، استحضار نہیں ہے، اویئرنس نہیں ہے، ریئلائزیشن نہیں ہے. وہ سانپ کو پکڑتا ہے اور مضبوطی سے نہیں پکڑتا یا اس کو مارتا نہیں ہے، پتہ ہے زہریلا ہے لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہے غافل میں، چلو چھوڑو، نیند آ رہی ہے، چلو چھوڑو، سستی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پھر رہا ہے تو پھرتا رہے، کون اٹھے، کون مارے، کون بھگائے. تو پھر بھی سانپ جو ہے وہ ڈس سکتا ہے. تو جہالت کا ہونا اور ریئلائزیشن یا اویئرنس یا کا نہ ہونا، ہیڈلیسنس ہونا، یہ سارے نقصان دہ چیزیں ہیں. علم نمبر 1 چیز ہے. نمبر 2 چیز کہ اب اس کی ریئلائزیشن ہونا، اب اس کی اویئرنس ہونا. یہ بہت اہم ہے کہ انسان سیکھے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اب اس ایمان کی مضبوطی کے اوپر قائم رہے، اور اس کے لیے ہر وقت کی اویئرنس، ہر وقت کی ریئلائزیشن، ہر وقت کا سوچنا، ہر وقت کا سوچنا، لٹرلی ہر وقت کا سوچنا. یہ نہیں ہے کہ اچھا چلے آج میں نے نہیں سوچا. ضروری ہے کہ میں آج بھی سوچوں، کل بھی سوچوں، پرسوں بھی سوچوں، زندگی کے ایک ایک دن سوچوں، تفکر کروں، کانٹمپلیٹ کروں، بیٹھوں، اللہ کو یاد کروں، ذکر کروں، دعا کروں، اچھی صحبت میں رہوں. یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے اور اس کو ایک کانسٹنٹ لیول کے اوپر رکھنے کی کوشش کرے. آسیلیشن تو ہوگی، اوپر نیچے تو ہوگا، اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. اللہ نے کبھی زندگی دی، کبھی موقع ملا تو ان فیکٹرز کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے. لیکن کم از کم جو ریکوائرڈ لیول ہے وہی اس سے تو اوپر رہے. یعنی یہ اگر بیسک آف دا بیسک لیول ہے تو یہ جو آسیلیشن ہے نا اس کے اوپر ہو، اس سے نیچے نہ چلا رہے خدا نخواستہ. جو بنیادی لیول ہے اس میں بڑھتا جائے، توکل اتنا ہو جائے اللہ پہ ٹرسٹ ہو، اللہ پہ یقین ہو، یہ بات کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے. اللہ رزق دیتے ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے. میں اپنی محنت کروں گا، میں صحیح ایونیوز ڈھونڈوں گا، صحیح وغیرہ وغیرہ. تو پلیز اس ایمان کے اوپر محنت کرنا، تو اس کو علم حاصل کریں، اس کو بیسک لیول سے اوپر لے کر جائیں، پھر اس کے اوپر محنت کرتے رہیں، اس کو بڑھاتے رہیں. اس کے لیے جیسے میں نے کہا بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں.
ایک فیکٹر چلے میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، وہ ہے قرآن. قرآن کو پلیز بہت سمجھ کے پڑھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کریے. اور پھر روزانہ کی سوچ، روزانہ کی فکر، روزانہ کا استحضار، روزانہ کا ذکر، روزانہ کی دعائیں، اور اس کو میک شور کریں کہ ہم ایک لیول پر رکھیں پلیز. کیونکہ موت تو کسی دن بھی آ جائے گی، فرشتہ آئے گا، لینے آ جائے گا کسی بھی دن. تو ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ وہ جو بیسک لیول ہے ایمان کا اس سے نیچے ہوں، پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا خدا نخواستہ. تو پلیز اس کی فکر کریں ہم سارے کے سارے، کیا آخرت جو ہے وہ ایمان اور نیک اعمال پر موقوف ہے، اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی بھی حفاظت کریں، آپ سب کے ایمان کی بھی حفاظت کریں. پلیز اس کے بارے میں ہم سب فکر کریں اور بہت گہری فکر کریں.